نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سید شباب اہل الجنہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ آج میں اس عظیم ہستی کا ذکر خیر کرنے والا ہوں۔ وہ جب ہمیں ملتی ہے تو ایک نعمت کی صورت میں اور نعمت عظمیٰ کی صورت میں ان کا ذکر اللہ ہے، ان سے محبت براہ راست محبت رسول اور محبت خدا ہے، ان کی عقیدت عین ایمان ہے اور ان کا پیار اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے۔ تو جس کو بھی ان عظیم نفوس قدسیہ کا ذکر کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے، وہ اپنے رب کا اپنے اوپر احسان سمجھے کہ وہ عظیم شخصیات جن کی ولادت ہوتی ہے تو ولادت سے پہلے بشارت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں، نام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود رکھتے ہیں، ان کا جھولا جلانے کے لیے فرشتے تشریف لاتے ہیں، روح الامین درزی بن کے کبھی آتا ہے، کبھی خادم بن کے آتا ہے، اور جو کبھی تو شیان مصطفیٰ اور زلف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض حاصل کرتے ہیں، کبھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کی سیر کرتے ہیں، کبھی حالت سجدہ اور انتہائی حالت قرب میں اپنے نانا کی پشت پر سوار ہو جاتے ہیں، کبھی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان مبارک چساتے ہیں اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا باطنی فیض زبان مصطفیٰ سے اپنے سینے میں جمع کرتے ہیں، اور یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں جن کا ذکر، جن کی محبت، جن کے اعمال حسنہ اور جن کی مودت اور جن کی طہارت اور جن کا اخلاق اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرماتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے فضائل اپنی احادیث مبارکہ میں بیان فرماتے ہیں، اور جن کا قرآن کریم کے ساتھ تعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مجید میں بیان فرمائے، اور جن کا مقام شہادت وقت شہادت سے پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، اور آنے والے حالات کی خبر بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اشارتاً فرمائے۔ تو سامعین محترم، یہ وہ نعمت ہے جن کے ساتھ محبت، مودت، جن کے ساتھ پیار، جن کے ساتھ عشق، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعامات میں سے یہ بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ اس در کی گدائی نصیب فرمائے، اور یہ وہ در ہے کہ جس در کا منگتا سائل آج تک کبھی مایوس نہیں ہوتا، اور نوازا کتنا ہے، اللہ اکبر، نسبت کتنی اعلیٰ ہے
کہ یہودی بھی آل رسول کا حیا کرے تو میرے آقا دیدار کا شرف بھی عطا فرماتے ہیں اور ایمان کی دولت بھی عطا فرماتے ہیں۔ ان کی تعظیم، ان کا ادب امت پر فرض بھی ہے اور قرض بھی ہے اور امت کے لیے لازم ہے، اور ان کا ادب و احترام ہی ایمان کی بقا اور آخرت کی کامیابی کا سبب ہے۔ اور اس بات کی تاریخ شاہد ہے کہ جس نے ذرا برابر بھی ان نفوس قدسیہ، میری مراد سیدنا امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام اور اہل بیت اطہار، ایک ذرا برابر بھی کوئی گستاخی ہو گئی، بے ادبی ہو گئی تو وہ کائنات میں سب سے بڑا بد نصیب انسان ہے۔ اور جس نے ذرا برابر بھی محبت کی، اللہ اکبر، ان سخیوں کے در سے تو جو خیرات ملی مصطفیٰ اور خدا کے در سے بھی خیرات ملی، اور ان کی محبت کا ایک انداز بھی اللہ رسول کو جب پسند آ گیا۔ میرے امام چلتے ہیں تو ایک بچہ جہاں قدم رکھتے ہیں اس کا بوسہ لیتا ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھی سینے سے لگاتے ہیں۔ اللہ اکبر، تو یہ وہ معرفت کا سینہ ہے جو سینے سے سینے کی طرف نور منتقل ہو جاتا ہے، تو اللہ دونوں جہانوں کی کامیابیاں عطا فرما دیتا ہے۔ تو سامعین محترم، اس در سے، اس در کا ادب، اس در کے ساتھ محبت، اس گھرانے کے ساتھ پیار، ان کا حیا اور ان کا احترام اور ان کی زندگیوں کو پڑھ کر اپنی زندگی میں وہ حسین انداز اختیار کرنا دونوں جہانی کی کامیابی کا ضمانت ہے۔ اور حشر والے دن بھی اگر حشر کی تکلیفات سے اور مصائب سے بچنا چاہتے ہیں تو یہ ایک دامن رحمت ہے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا، جس کے ساتھ آپ وابستہ ہو جائیں گے تو قبر و حشر کی جو تکلیفات اور آلام ہیں ان سے محفوظ ہو جائیں گے۔ تو سامعین محترم، ان کا ادب و احترام ہی کامیابی ہے، اور ان کی بے ادبی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھ زیادتی، ظلم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت پہنچانے کا سبب ہے، جبکہ قرآن کریم نے یہ فیصلہ کر دیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر دیا ہے کہ جو اللہ کے محبوب کو اذیت پہنچائے گا وہ ملعون ہے۔ اللہ، اذیت رسول، اللہ اکبر، کفر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اور اذیت کا خیال اس قدر میرے آقا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کی بارگاہ کے آداب اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا خیال رکھا کہ جب میرے محبوب دعوت کریں تو زیادہ دیر آپ کے گھر بیٹھے نہ رہا کریں، فوراً فارغ ہو کے چلے جایا کریں۔ کیوں؟ میرے محبوب کو تکلیف ہوتی ہے۔ میرے محبوب کی ازواج سے اگر بات کرنا چاہیں تو پردے کے پیچھے سے بات کیا کریں۔ اللہ اکبر، یہ بات بھی میرے محبوب کو، یہ اسباب جو قرآن کریم فرقان حمید نے بیان فرمائے ہیں یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کا حیا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حیا ہے، اور اہل بیت کا احترام ہی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا احترام ہے۔ اور اگر اس میں کوئی ذرا برابر بھی فرق آ گیا تو سامعین محترم اور کسی قسم کی کوئی کوتاہی ہو گئی تو یہ توہین براہ راست میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے، اور امت کو یہ خیال رکھنا چاہیے، جبکہ اس موجودہ دور میں ایک بہت بڑا شور ہے اور مجھے یہ بات سمجھ بھی نہیں آتی، اور سمجھ آئے بھی کیسے، بزرگوں نے فیصلہ کر دیا ہے، اللہ اور اس کے پیارے رسول، اصحاب، اہل بیت اطہار یا اولیاء اعظام، اللہ اکبر، جتنے بھی عظیم لوگ ہیں، ان کی معرفت عشق والوں کو ملی ہے، عقل والوں کو نہیں، وہ ہمیشہ دھوکے میں رہے ہیں، اور جن کو اپنے علم پر بڑا ناز اور تکبر ہوتا ہے وہ ہمیشہ دھوکے میں رہے ہیں۔ ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ علم کی دنیا میں جتنا مرضی عروج حاصل کر لیں لیکن ان کی زندگیوں سے عاجزی بھی چھلکتی تھی، جہاں ادب کی بات آتی تو حیا کی وجہ سے نگاہیں جھک جاتی تھیں، اپنا دل سرے راہ کر دیتے تھے۔ تو ایک آج یہ زمانہ ہے کہ جس میں جو ہے ان باتوں کا اور اپنے بزرگوں کے عقیدے کا اور اپنے بزرگوں کے مشن کا اور اپنے بزرگوں کے طریقہ کا خیال نہیں رکھا جا رہا،
ادھر امام حسین علیہ السلام سے بھی ہمدردیوں اور محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور ادھر یزید کی وکالت بھی کی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ سامعین محترم، یزید وہ ہے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں، بخاری اور مسلم میں بھی ہے، اور اس طرح بخاری شریف کی شرح میں بھی اور دیگر حدیث کی کتابوں میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ہاشم کے اوباش لونڈوں کو دین کے پامال کرنے کا اشارہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں بیان فرما دیا، اور اس میں اس حدیث کی شرح کرنے والے شاعرین نے اس کا ذکر جو ہے اپنی تصانیف میں کر دیا۔ میں ایک میسج دینا چاہتا ہوں، اور وہ بہت شارٹ وقت میں میسج دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں کا یہ عقیدہ رہا اور ان کی یہ تحقیق ہے کہ اس سے مراد بنو امیہ کے اوباش کو لوٹے ہیں، اور یہ یزید لعین بھی بنو امیہ میں سے ہے، اور کہتے ہیں کہ یزید کو پتہ نہیں تھا اور اتنا بڑا سانحہ ہو گیا۔ تو یہ کچھ عقل کے ناخن لینے، ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور کچھ سوچنا چاہیے، اپنی عقل پہ افسوس کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ وہ کیسا حکمران ہے کہ جس کی حکومت میں اتنا بڑا سانحہ ہو گیا اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے، گورنر بدلے جا رہے ہیں، اور اتنا بڑا مرکز، کوفہ جیسا مرکز، اس کا گورنر بدلا جا رہا ہے اور یزید کو پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ کیسا حکمران ہے؟ اللہ اکبر۔ آل رسول کو شہید کیا جا رہا ہے، اور بے سر و سامانی کی حالت میں کوفہ داخل نہیں ہونے دیا جا رہا، اور پیغامات بھیجے جا رہے ہیں۔ سامعین محترم، پھر شہادتیں ہوتی ہیں، پھر سر دھڑ سے جدا ہوتے ہیں، کوفہ اور شام جناب پھیرائے جاتے ہیں، اور یزید کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ کیسی بات ہے؟ اور پھر جو عبید اللہ ابن زیاد کوفے میں حرکت کرتا ہے، یزید اپنے دمشق شہر میں وہ حرکت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا حسین کے لبوں پہ جو ہے وہ چھڑی لگاتا ہے، اور پھر مخاطب کر کے تانا زنی اعوذ باللہ استغفر اللہ کرتا ہے، اور پھر بدر کے بدلے کے بارے میں اظہار کرتا ہے۔ تو سامعین محترم، یہ جو اس نے خرافات کی، اس کے بعد اگر یزید لعین کے کردار دیکھا جائے تو اس کے بعد مدینہ الرسول پہ حملہ کیا جاتا ہے۔ کون سی بھی ادبی ہے جو بارگاہ رسالت میں مدینہ الرسول میں یزید کے لعین اوباشوں نے جو ہے وہ بے ادبی نہیں کی، روضہ رسول کی حرمت کو پامال کیا، ریاض الجنہ کی حرمت کو پامال کیا، اور پھر جو ہے وہ 700 صحابہ کو شہید کیا گیا، اور پھر 1000 تابعین اور حفاظ کو شہید کیا جاتا ہے، اور یہ سارے باتیں، اور اس کے بعد پھر مکہ المکرمہ پہ حملہ کیا جاتا ہے، اور مجید کے ذریعے پتھر پھینکے جاتے ہیں۔ تو یہ یزید کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کیسی بات ہے، اور یہ کیسی احمقوں والی اور بے وقوفوں والی اور جاہلوں والی بات ہے۔ سامعین محترم، یہ ان خرافات کے سبب سے جب یزید واصل جہنم ہوتا ہے، حرام کی موت مر جاتا ہے، تو خبر پہنچتی ہے تو فوراً وہ جو بے ادبی اور بے رحمتی ہو رہی تھی وہ فوراً بدبی ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پیچھے سے سپورٹ کر رہا تھا، جو کمانڈ کر رہا تھا، جس کے حکم پہ سارا کچھ ہو رہا تھا، جب وہ ہی نہ رہا تو پھر فوراً جو ہے یہ بے ادبیاں اور گستاخیاں روک دی جاتی ہیں۔ تو سامعین محترم، یزید کی ان تمام خرافات کو مد نظر رکھتے ہوئے امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمہ اللہ علیہ، اور کثرت کے ساتھ وقت کے امام فی الحدیث اور محدثین اور بزرگان دین نے یزید پر ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ لعنت کرنے کو جو ہے وہ جائز قرار دیا ہے اور لازم قرار دیا ہے۔ کیا وہ ابن کثیر جیسے عظیم لوگ اور امام اعظم ابو حنیفہ جیسے عظیم لوگ جو یزید پر براہ راست بھی اور انڈائریکٹ بھی جو ہے وہ لعنت کرنے کو جائز قرار دے رہے ہیں، انہیں علم کی کوئی بات نہیں ہے؟ یہ کیسی باتیں ہیں، اور یہ کیسا آمکانہ عقیدہ ہے؟ تو دوست، یہ ملعون تمام
ہمارے جو بزرگ ہیں ان کے نزدیک یزید ملعون بھی ہے، اوباش بھی ہے، بد کردار بھی ہے، ظالم بھی ہے اور قاتل حسین بھی ہے۔ یہ باتیں کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہیں اور صرف تاریخ کی یہ باتیں نہیں ہیں، حدیث کی مستند کتابوں کی یہ باتیں ہیں۔ امام حجر اسقلانی قسطلانی اور یہ بخاری شریف کی شرح جو ہے اس میں اور دیگر جو مستند ہماری کتابیں ہیں ان میں احادیث مبارکہ کی صورت میں یہ ساری باتیں ملتی ہیں۔ ایسے جاہلانہ طریقہ نہ اختیار کریں اور سوچیں سدا دنیا میں نہیں رہنا ہے، ایک دن دنیا سے جانا ہے۔ یہ حسین کے نانے نے قبر و حشر میں کام آنا ہے اور حسین کے نانے کے قدم رحمت کے ساتھ ہماری قبر و حشر میں کامیابی ہونی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بھی بات یاد رکھیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے کو، اس دور کے شہزادے کو بھی اگر ذرا برابر بھی تکلیف پہنچے تو مدینے کے تاجدار جانتے ہیں، اور کوئی ادب اور محبت کا اظہار کرے تو گنبد خضرا سے فیض بھی آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ دوہری رویہ اختیار نہ کریں۔ اللہ اکبر۔ اور جو ہے وہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور اپنے ایمان کا فکر کریں اور اپنی قبر و حشر کا فکر کریں اور یہ بھی اس بات پہ غور کریں کہ ہماری آخرت جو ہے وہ کن کے دامن قدم سے اور دن کے دامن رحمت سے کامیابی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حسینیت پر زندہ رکھے اور حسینیت پر ہی موت عطا فرمائے۔ یزید کل بھی مرد آباد تھا، آج بھی مرد آباد ہے۔ یزید کل بھی لعنتی تھا، آج بھی لعنتی ہے۔ یزید کل بھی ملعون تھا اور آج بھی ملعون ہے۔ یزید کل بھی فاسق و فاجر و باش تھا اور انسانیت میں جتنی بد کرداریاں ہیں وہ سب اس میں پائی جاتی تھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو وہ آج بھی اہل محبت اسی کو اسی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ دعایا کہ بنی فاطمہ کہ برکولے ایمان کنی خاتمہ کردہ و تمرت کنی مرکب